ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویوسکی، 11واں باب۔ مگر ابھی میں اس سڑک کے کیچڑ میں لت پت فٹ پاتھ پر مشکل سے 4 قدم چلا ہوں گا کہ ایک راہگیر میرے برابر سامنے سے گزرا۔ وہ شخص سر جھکائے غالباً اپنے خیال میں ڈوبا ہوا کسی طرف تیزی سے چلا جا رہا تھا۔ حیرت ہو گئی جو میں نے پہچانا کہ یہ تو وہی میرے پرانے مہربان اخونیف تھے۔ یہ شام بھی میرے لیے عجب قسم کی ملاقاتوں کی شام تھی۔ مجھے پتا تھا کہ بڑے میاں 3 دن ہوئے بری طرح بیمار پڑے تھے، اور اب جو دیکھتا ہوں تو ایسے بارش کے موسم میں وہ سڑک پر چلے جا رہے ہیں۔ پھر یہ بھی حیرت کہ انہیں شام کے وقت گھر سے باہر نکلنے کی عادت نہ تھی، اور جب سے نتاشا انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، یعنی کوئی 6 مہینے سے، تو وہ مستقل گھر میں پڑے رہنے لگے تھے۔ انہیں مجھ سے مل کر کوئی معمولی خوشی نہیں ہوئی، ایسے کھل گئے جیسے کسی پرانے دوست سے ملاقات پر آدمی خوش ہوتا ہے جس سے دل کی باتیں کر سکے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا، اسے زور سے دبایا، اور بغیر یہ پوچھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں مجھے اپنے ساتھ کھینچنے لگے۔ وہ کسی معاملے میں بہت الجھے ہوئے تھے، اور طور طریقوں میں گھبراہٹ، بے صبری اور اضطراب کی کیفیت تھی۔ میں نے تعجب سے سوچا بھلا یہ کہاں جا رہے ہوں گے؟ اگر ان سے کچھ سوال کیا جاتا تو وہ غلطی ہوتی۔ ان میں بے حد شکی پن پیدا ہو گیا تھا، اور کبھی کبھی وہ سیدھے سادے سوال پر یا معمولی سے جملے پر بھی یہی شبہ کرتے تھے کہ ان پر جملہ کسا گیا یا توہین کی گئی ہے۔ میں نے انہیں کنکھیوں سے دیکھا، ان کے چہرے پر بیماری کے اثرات موجود تھے۔ وہ پچھلے دنوں سے بہت دبلے ہو گئے تھے۔ ٹھوڑی پر کوئی ہفتے بھر کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، بال جو سفید ہو چلے تھے پچکے ہوئے ہیٹ کے اندر سے بے ترتیبی میں باہر کو نکلے ہوئے تھے، اور پرانے اوور کوٹ کے کالر پر الجھے ہوئے گچھوں میں پڑے ہوئے تھے۔ میں پہلے ہی اندازہ کر چکا تھا کہ ان پر ایسے لمحے آتے ہیں جب ان کے ذہن سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ مثلاً وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کمرے میں ان کے سوا اور کوئی موجود ہے یا نہیں، اور اپنے آپ سے ہی باتیں کرنے لگتے ہیں، ہاتھ گھمانے پھرانے لگتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے دل دکھتا تھا۔ ہاں تو وانیا کہو، انہوں نے بولنا شروع کیا، تم کدھر جا رہے تھے؟ میں نکلا ہوں بیٹے، کام سے نکلا ہوں۔ تم جانو؟ کہو۔ اچھا تم ہو تم؟ آپ کہیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے جواباً پوچھا۔ ابھی کل تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور اب آپ باہر جا رہے ہیں۔ ایسا لگا کہ بڑے میاں نے میری بات سنی ہی نہیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اننا اندریانا کیسی ہیں؟ اچھی ہیں، ٹھیک ہی ہیں۔ بہرحال ان کی بھی ذرا طبیعت گڑبڑ ہے، وہ کچھ افسردہ سی لگ رہی تھیں۔ تمہارا ذکر کرنے لگیں کہ کتنے دن سے وہ ہمارے یہاں نہیں آئے ہیں۔ وانیا تم ہمارے یہاں ملنے جا رہے ہو؟ ابھی چل رہے ہو؟ بولو۔ ممکن ہے تم کہیں اور جا رہے ہو اور میں تمہیں روک رہا ہوں، دیر کروا رہا ہوں۔ انہوں نے اچانک سوال کیا، اور مجھے بھیچی ہوئی آنکھوں سے بے اعتمادی اور شبہ کے ساتھ دیکھنے لگے۔ شکی مزاج بڑے میاں کو ذرا سی بات ایسی لگنے لگی تھی، اور وہ اس قدر چڑچڑے ہو گئے تھے کہ اگر کہیں میں انہیں جواب دے دیتا کہ نہیں میں آپ کے ہاں نہیں جا رہا ہوں، تو انہیں یقیناً ٹھیس لگتی اور مجھ سے روکھے پن کے ساتھ رخصت ہوتے۔ میں نے جلدی سے ان کے سوال پر ہاں کر دیا، اور یہ بھی یقین دلانے کی کوشش کی کہ جی ہاں میں تو آپ ہی کی طرف چلا تھا۔ اننا اندریونا سے ملنے کا ارادہ کر کے میں نے یہی بات بنا دی، اگرچہ مجھے احساس تھا کہ دیر ہو جائے گی اور ممکن ہے نتاشا سے ملنے جانے کا وقت بھی نہ رہے۔ خوب، تو یہ ٹھیک ہے، بڑی میاں نے میرے جواب سے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ یہ بہت اچھا رہا، اور وہ اتنا کہہ کر خاموشی اور غور و فکر میں ڈوب گئے، ایسے جیسے کوئی بات ان کہی رہ گئی ہو۔ ہاں تو یہ ٹھیک رہا، بے خیالی میں انہوں نے پھر کوئی 5 منٹ بعد دہرایا، گویا ایک لمبی بے خودی کے بعد ہوش میں آئے ہوں۔ تو تم جانو وانیا، ہمارے لیے تم بیٹے کی طرح ہو ہمیشہ۔ خدا نے ہمیں بیٹا عطا نہ کیا تو اس نے تمہیں بھیج دیا ہمارے پاس۔ میں تو بھائی ہمیشہ ایسے ہی سمجھتا رہا،
اور رہی میری بڑی بی تو وہ بھی، ہاں، اور تم بھی ہمیشہ بڑی محبت سے اور ادب سے پیش آتے رہے، سعادت مند بیٹے کی طرح۔ خدا تمہیں اس کی جزا دے، خوش رہو۔ تم وانیہ، جیسے ہم دونوں بوڑھے بڑھیا تمہیں دعائیں دیتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں، تو ان کی آواز کانپ گئی اور ایک لمحہ انہوں نے غور کیا۔ اچھا، ہاں، تو تم کہیں بیمار تو نہیں پڑے رہے؟ آخر اتنے عرصے سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ میں نے اس پر انہیں اسمتھ کا پورا قصہ سنایا اور اس بات کی معذرت کی کہ اس معاملے نے مجھے الجھائے رکھا۔ کہا کہ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ میں کچھ بیمار سا رہا اور پھر ان وجہوں سے کچھ مجبوری رہی کہ اتنی دور واسکیل فسکی کے جزیرے میں ان سے ملنے نہ آ سکا۔ اب یہ خاندان اس علاقے میں رہنے لگا تھا۔ میں یہ ذکر کرتے کرتے رہ گیا کہ اس کے باوجود نتاشا کے ہاں جانے کا وقت میں نے نکال لیا تھا۔ عین وقت پر میں نے زبان کو لگام دی۔ اسمتھ کا جو واقعہ میں نے انہیں سنایا، اس سے بڑے میاں کو بہت دلچسپی ہوئی۔ نہایت توجہ سے وہ اسے سنتے رہے۔ جب انہیں میری زبانی معلوم ہوا کہ جس مکان میں اب گیا ہوں وہاں سیلن ہے، وہاں وہ پہلے والے مکان سے بھی گیا گزرا ہے اور اس کا کرایہ بھی 6 روبل ماہوار ہے، تو وہ گرم ہو گئے، قطعی بھڑک اٹھنے کے لیے تیار اور بے قرار ہو گئے۔ ایسے موقعوں پر صرف ایک خاتون، آننا اندریونا، ایسی تھیں جو بڑے میاں کو قابو میں رکھنا جانتی تھیں، اور وہ بھی ہمیشہ نہیں۔ تو یہ ہے تمہارا ادب ودب وانیہ؟ وہ کچھ برہمی کے لہجے میں اچانک بولے۔ وہ تمہیں کوٹھڑی تک تو لے آیا ہے، اب قبر تک پہنچا دے گا۔ میں نے تم سے اسی وقت کہہ دیا تھا، پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوں۔ کہو، وہ تمہارے بے صاحب ابھی تک تنقید لکھ رہے ہیں؟ جی نہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ وہ بدن میں قوت نہ ہونے سے مر گئے۔ شاید اس کے بارے میں تو میں پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں۔ مر گئے؟ تو مر گئے، وہ یہی تو ہونا تھا۔ ہاں، یہ تو بتاؤ، انہوں نے بال بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ تم نے ہی شاید بتایا تھا کہ ان کی بیوی ہے۔ بھلا ایسے لوگوں کو شادی کرنے کی کیا ضرورت؟ کیوں شادی کرتے ہیں؟ جی نہیں، کچھ بھی چھوڑ کر نہیں مرے۔ ہاں، مجھے بھی یہی اندیشہ تھا۔ وہ اس زور سے، اس جذبے سے چیخے گویا اس معاملے کا ان کی ذات سے کوئی گہرا تعلق تھا، جیسے مرحوم بے ان کے سگے بھائی تھے۔ کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں، اور تم جانتے ہو وانیہ، میں تو پہلے ہی سے یہ سمجھ گیا تھا کہ یوں خاتمہ ہوگا ان کا۔ اور یہ کب میں نے اندازہ کیا تھا؟ اس وقت جب تم نے ان کی بڑی تعریفیں کی تھیں، مجھ سے یاد ہے؟ منہ سے کہہ دینا آسان ہے کہ کچھ نہیں چھوڑا۔ تو کیا ہے، شہرت مل گئی، چلو خیر مان لیا، لیکن اگر یہ لافانی شہرت بھی ہو تب بھی اس سے پیٹ تو نہیں بھرتا۔ اور تمہارے بارے میں وانیہ، مجھے یہی دکھائی دیتا ہے میرے بھائی، اگرچہ تم مجھے بہت پسند ہو اور تمہاری تعریف بھی کی میں نے، پھر بھی اندیشہ رہا تمہاری طرف سے۔ بے تو یوں مر گئے، مرتے نہیں تو کیا کرتے؟ زندگی بھی خوب گزری ہے، اور دیکھو کیا عمدہ جگہ ہے، واہ! اور اپنے ہاتھ کی تیز بے اختیار حرکت سے انہوں نے راستے کی دھندلی گزرگاہوں کی طرف اشارہ کیا جن پر کوہر میں ڈوبے ہوئے سڑک کے چراغ ٹمٹما رہے تھے۔ وہ میلے کچیلے مکانوں کی طرف، فٹ پاتھوں کے سیلن سے چمکتے ہوئے پتھروں کی طرف، اور انہوں نے پاس سے گزرتے ہوئے بجھے بجھے مردار افسردہ راہگیروں کی طرف اشارہ کیا۔ اس سارے منظر کی طرف جس پر پیٹرسبرگ کا آسمان گنبد کی طرح رکھا ہوا ہے، وہ اس درجہ سیاہ جیسے کسی نے اس پر کالی روشنائی تھوپ دی ہو۔ اب ہم چوک میں نکل آئے تھے۔ ہمارے سامنے اندھیرے میں یادگار کا بت نصب تھا جس پر نیچے سے گیس کے ہنڈوؤں کی روشنی پڑ رہی تھی، اور اس سے آگے بڑھ کر سینٹ اسحاق کا بہت بڑا دھندلایا ہوا کلیسا کھڑا تھا
جو افسردہ آسمان کے پس منظر میں صاف نظر نہیں آتا تھا۔ وانیا، تم کہا کرتے تھے کہ بے بہت اچھے آدمی ہیں، عالی ظرف، وجیح، حساس اور پرجوش دل و دماغ کے انسان۔ دیکھو، یہ سب تمہارے عمدہ انسان ایک سے ہوتے ہیں، یہ جن کے دل و دماغ میں آنچ ہوتی ہے، مگر ان سب کے کرم کیا ہیں؟ یتیم بچے۔ اور پھر میں سمجھوں کہ اس طرح مرتے وقت وہ خوش رہے ہوں گے؟ اوفو، توبہ ہے، یہاں سے کہیں بھی نکل بھاگوں، کہیں نہیں تو سائبیریا ہی صحیح۔ کیا بات ہے بیٹی؟ انہوں نے اچانک ایک بچی کو دیکھ کر پوچھا جو فٹ پاتھ پر بھیک مانگ رہی تھی۔ دبلی پتلی زرد بچی تھی، عمر ہوگی کوئی 7-8 برس کی، میلے چیتڑوں میں لپٹی ہوئی، ننھے منھے ننگے پیروں میں جوتے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ اپنے تھر تھراتے ہوئے ننھے سے جسم کو اس پھٹے چیتڑے چھوٹے سے لباس میں چھپائے جو مدتوں ہوئے اس کے لیے چھوٹا پڑ چکا تھا۔ اس کا پیلا، روگی اور پچکا ہوا چہرہ ہماری طرف تھا۔ اس نے ہمیں عاجزی سے اور بے سوال کیے دیکھا اور اپنا کانپتا ہوا ننھا سا ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کی آنکھوں میں انکار سننے کا خوف جھلک رہا تھا۔ بڑے میاں اسے دیکھتے ہی چونک پڑے اور اس کی جانب اس تیزی سے مڑے کہ خود بچی سہم گئی اور ان سے ایک طرف کو ہٹ گئی۔ کیا ہے؟ کیا بات ہے لڑکی؟ بھیک مانگتی ہے تو؟ ہاں، یہ لے، وہ چیخ کر بولے۔ اضطراب کے مارے تمتماتے کانپتے وہ اپنی جیب ٹٹولنے لگے اور اس میں سے چاندی کے 2 یا 3 سکے نکالے، لیکن یہ ان کی نظر میں کم لگے تو انہوں نے بٹوا نکالا، اندر سے 1 روبل کا نوٹ کھینچا، بس اس میں یہی کچھ تھا، اور اسے بھکاری بچی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت مسیح کا تجھ پر سایہ رہے بچی، بیٹی میری، خدا کے فرشتوں کا تجھ پر سایہ رہے۔ کانپتے ہوئے ہاتھ سے بڑے میاں نے اس بچی پر کئی بار سلیب کا نشان بنایا، لیکن اچانک انہیں خیال آ گیا کہ میں بھی ساتھ ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس بات سے ناراض ہو گئے اور تیز تیز قدموں سے چل دیے۔ یہ سب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا وانیا، وہ خاصی دیر تک ملول اور خاموش رہنے کے بعد بولے۔ یہ ننھی معصوم مخلوق سڑک پر جاڑے سے کانپ رہی ہے، کیوں؟ صرف اپنے کم بخت ماں باپ کی خاطر۔ اگرچہ کوئی ماں بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو یوں مصیبت میں کیوں نکالے گی جب تک کہ وہ خود انتہائی مجبور و مقہور نہ ہو؟ بہت ممکن ہے کہ اس کے پاس اور بھی ننھے یتیم بچے ہوں جو گھر کے کونے کھدرے میں سر جوڑے پڑے ہوں، اور یہی ایک بچی سب سے بڑی ہو اور ماں خود بیمار ہو، اور یہ کوئی شہزادوں کی اولاد تھوڑی ہے۔ دنیا میں بہت بچے ہیں میرے بھائی جو شہزادوں کی اولاد نہیں ہیں، سمجھے؟ وہ لمحے بھر سر جھکائے سوچتے رہے، جیسے کہنے کو لفظ نہ مل رہے ہوں۔ دیکھو وانیا، میں نے آنندا اندریونا سے وعدہ کیا تھا کہ ذرا لکنت کرتے ہوئے اور کہنے میں جھجکتے ہوئے وہ آخر بولے، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، یعنی آننا اندریونا اور میں، ہم دونوں نے طے کیا تھا کہ کسی چھوٹی سی یتیم کو گود لے لیں گے، اسے پالیں پوسیں گے، کسی بھی بیچاری یتیم بچی کو بلکہ اپنے پاس ہی رکھ لیں گے۔ تم سمجھے میری بات؟ کیونکہ ہم بوڑھے آدمی اکیلے پڑے رہتے ہیں، اس سے جی گھبراتا ہے۔ مگر دیکھو آننا اندریونا ابھی سے نہ جانے کیوں اس خیال سے بھر گئی ہیں اور نہیں چاہتی ہیں۔ ذرا تم بات کرنا ان سے، میری طرف سے نہیں، سمجھے؟ مگر دیکھو اس طرح بات چھیڑنا جیسے خود تمہیں سوجھی ہو، انہیں راضی کر لینا، سمجھے نا؟ بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ تم سے کہوں، تم انہیں کسی طرح اس بات پر مناؤ
تم جانو میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ان پر دباؤ ڈالوں۔ خیر، یہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے میرے واسطے۔ بچے کا ہونا یا نہ ہونا ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تمنا نہیں ہے، صرف ذرا اچھا لگتا ہے کہ بچے کی آواز کان میں پڑے۔ لیکن اصل میں تم سے سچ کہوں، میں یہ سب اپنی بڑی بی کی خاطر چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ اکیلے پڑے رہنے کی بجائے گھر میں بچہ کھیلے گا تو ان کا جی بہل جائے گا۔ خیر، یہ سب واہیات باتیں ہیں۔ وانیہ اگر ایسے چلتے رہے تو کہیں بہت دیر میں جا کر گھر پہنچیں گے۔ لاؤ ایک گھوڑا گاڑی بلا لیں۔ فاصلہ کافی ہے۔ آننا اندریونا کو فکر لگی ہوگی۔ 7:30 بج رہے تھے جب ہم گھر پہنچے۔